السلام علیکم دوستوں، آپ کو للکار ود عامر علی شاہین کے اندر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف لیبر ونگ کے مرکزی ترجمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ان کے ساتھ ہم ان کی زندگی کے بارے میں اور پارٹی کے جو ان کا نظریہ اور ان کی سوچ اس حوالے سے ان کی گفتگو کریں گے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام. سر تھوڑا سا پہلے تو اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں بتائیں. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ آ گئے، آپ نے مجھے موقع دیا لیبر سے ریلیٹڈ کچھ باتیں عوام تک پہنچانے کے لیے. سب سے میری پیدائش ہے جی کے پی بنو، ڈسٹرکٹ بنو کا، جہاں سے خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی 2018 میں سیٹ جیت کے آئے. تو میری تعلیم پشاور کی ہے. میں نے ایڈورڈز کالج سے جو ہے نا FAC کروایا. اس کے بعد میں نے گورنمنٹ یونیورسٹی اور بنو یونیورسٹی سے MA پولیٹیکل سائنس میں ڈگری لے لی. 2000 میں میں نے باضابطہ طور پہ PTI جوائن کر دی. اچھا. اس وقت ہمارا نہ کوئی MNA نہ کوئی MPA تھا. 2002 میں الیکشن ہوا جس میں خان صاحب اکیلا ایک سیٹ جیت کے آئے، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم نے پراپر ایک سیاست کا آغاز کر دیا. 2002 سے مجھے پارٹی خان صاحب نے مجھے ذمہ داریاں دی اور خود دی. وہ بیٹھا ہوا تھا جب اسلام آباد کی تنظیم بن رہی تھی، تو وہ بیٹھا ہوا تھا. سب سے آخر میں رہ گیا تھا، تو انہوں نے کہا آپ بھی کوئی عہدہ لیں. میں نے جو ایکسکیوز کر دیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کچھ لیں. اور اس کے بعد انہوں نے سیکرٹری انفارمیشن مجھے لگایا، جو کہ میرے لیے بہت ببرکت ہے، اور آج تک میں اسی سیٹ پہ ہوتا آ رہا ہوں، وہاں ڈسٹرکٹ سے لے کے آج میں الحمدللہ مرکزی سطح پہ. سر کیسا پورا یہ ایکسپیرینس جو آج تک آپ نے جو آپ کر رہا ہے، کیسا تجربہ رہا ہے سارا کا سارا آپ کا؟ ظاہری بات ہے، ہم جب پارٹی میں آئے تھے اس وقت تو نہ کوئی بلدیات تھے، خاص کر اسلام آباد میں بلدیات کا کنسیپٹ بھی نہیں تھا. نہ ہمارا، جب بھی ہم لوگوں کسی کو کہتے ہیں بھائی میں PTI کا ممبر ہوں یا PTI کا عہدیدار ہوں، تو وہ ظاہری بات ہے ہمارا مذاق اڑاتے تھے. تو اس وقت تو کچھ، لیکن خان صاحب کی ایک ویژن اور اس کی جو انصاف کا ایک جو نعرہ تھا، اس کو لے کے ہم نے کہا کہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ بندہ واقعی سچ کہہ رہا ہے. تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اور جب الحمدللہ آپ 2013 میں ہماری KP میں گورنمنٹ بنی، تو پھر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ واقعی خان نے جو آج سے 13-14 سال پہلے کہا تھا وہ سچ کر دکھایا. تو اچھا تجربہ رہا ہے. ظاہری بات ہے سر ایک یہ تو آپ دیکھیں نا، دھرنا بھی تھا، دھرنے کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ بڑا ایک ٹف ٹائم تھا. میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے لیے لوگ اکٹھے کرتے تھے، اور بڑا ایک موٹیویشن بھی تھی ہمارے میں بڑی زیادہ. اس والے تھوڑا ایکسپیرینس، دھرنے کا ایکسپیرینس سر تھوڑا سا بتائیں کیسا تھا؟ دیکھو عامر بھائی، آپ بھی دھرنے میں تھے، ہم بھی تھے. مجھے ہمارے اس وقت کوآرڈینیٹر ہوتے تھے رضوان احمد چودھری، رضوان بھائی. اس نے مجھے کہا کہ سفیر بھائی آپ نے دھرنے میں نہ کنٹینر پہ چڑھنا ہے، نہ آپ نے میڈیا کو دیکھنا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میڈیا کا ایک الگ سٹینڈ بنا ہوا تھا. اس سٹینڈ میں میں نے 126 دن گزارے، ٹھیک ہے نا. وہاں پر ہم میڈیا والے کو پانی، چائے، کھانا، جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، کوئی اس کو تنگ کرتے تھے، تو وہ سارا کچھ میرے ساتھ ایک چھوٹی سی ٹیم تھی جو کہ جس پہ 8-9 لڑکے تھے. تو ہم وہاں پر اچھا ایکسپیرینس تھا، اور لوگوں میں جذبہ تھا. یقین کریں جو چیز ہم دیکھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہم کیمرے کے پیچھے ہم بھی کھڑے ہوتے تھے، جو کیمرہ دیکھ رہا تھا تو ہم سارا کچھ وہ دیکھ رہے تھے. ایک جذبہ تھا، ایک عوام میں ایک شعور کا ایک جو ہے نا وہ نقطہ آغاز تھا بیسیکلی. اگر دیکھ لیں تو PTI کے جو ورکر تھے وہ نقطہ آغاز وہاں سے سٹارٹ ہوا تھا، اور بہت زبردست ایکسپیرینس تھا. اور ہم نے وہاں پر بیٹھ کے جو وہاں پر جو ٹائم گزارا ہے، وہ سب کے ساتھ بہت اچھی دوستیاں ہیں. ابھی تک ہم وہ نہیں باہر ہیں ماشاء اللہ. اچھا سر، آپ میدر باڈی میں آپ نے کام کیا، اور اب آپ ایک دم آپ کا لیبر ونگ میں ہے. لیبر ونگ کا کیسا ایکسپیرینس ہے؟ لیبر ونگ تو بڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ نہیں تھا سارا کا سارا؟ بہت اچھا سوال ہے. یقین کریں میں جب لیبر ونگ میں آیا تو مجھے اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ، لیکن میں آپ کو بتاؤں لیبر ونگ کو میں نے جب بائی لاز ان کے اسٹڈی کیا ہے نا، اچھا،
تو میں کہہ رہا ہوں باقی ونگ بھی اچھے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر کوئی اسٹرانگیسٹ ونگ ہے نا اور جس میں بندہ کام کر سکتا ہے، اچھا، اور جس میں کوئی ڈیلیور کر سکتا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں نا وہ لیبر ونگ ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سارے لیبر ہیں بیسیکلی. اگر ہم صبح نکلتے ہیں شام کو جا کے کچھ کماتے ہیں تو ہم سارے لیبر ہیں. تو لیبر کی تعداد سب سے زیادہ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جب میں نے وہ بائی لاس اسٹارٹ ہی کیے تو میں نے پھر اپروچ کیا کہ سر میں جو ہے نا لیبر میں کام کرنا چاہتا ہوں. تو ہمارے بریگیڈیئر صاحب ہیں اس وقت صدر ہیں، تو اس نے مجھے کہا کہ چونکہ بائی لاز وہ بنا رہا تھا تو میں نے اسی سے ہی کنٹیکٹ کیا تھا. تو میں نے کہا سر میں بھی لیبر ونگ میں میں کام کرنا چاہ رہا ہوں. تو انہوں نے پھر مجھے موقع دیا اور یقین کریں مزہ آ گیا جب میں آپ لیبر میں جاتا ہوں. جب میں کسی بھی جگہ جاتا ہوں، کراچی، حیدرآباد، خاص کر جہاں پر ہمارے لیبر کی فیکٹری لیبرز ہیں، ملز والے ہیں، تو ابھی اسٹیل مل کا جو مسئلہ تھا تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ان لوگوں کے ساتھ اور جو انصاف ہونا ہے باقی ہے تو وہ لیبر ونگ انشاءاللہ اس کو انجام پہ پہنچائے گا. آپ سر کیا سمجھتے ہیں ہماری حکومت کو ہم کیسے مزدوروں کے حالات کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ کون سی وہ چیزیں جس کے ذریعے ہم اپنے مزدور کے حالات بہتر کر سکتے ہیں؟ دیکھو عامر بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان کی جو جتنے بھی حکومتیں گزری ہیں کسی نے لیبر کی، مزدور کی تو کوئی فکر کی نہیں ہے. یہ واحد گورنمنٹ ہے جو عمران خان پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ جی میں مزدور، چبڑی والا، ٹھیک ہے نا، اور اس طرح کی جو بات ہے تو ان کی بات کی ہے. ظاہری بات ہے لیبر ونگ کو ایک موقع ملے، ایک اپرچونٹی ملی ہے کہ آیا ہمارا وزیر اعظم بھی یہی چاہ رہا ہے. تو ہم نے جو ہے نا لیبر کے لیے جو کام ابھی احساس پروگرام جو ہے، تو اگر یہ آپ دیکھیں تو یہ خالصتاً لیبر کے لیے بنا ہے. ایسی بات ہے، ٹھیک ہے. جس طرح یہ جو ہم نے لنگر خانے بنا ہے تو آپ مجھے بتائیں اس میں عام بندہ تو نہیں جا رہا ہے، وہ غریب بندہ جا رہا ہے جس کو سونے کے لیے جگہ نہیں ہے، کھانے کے لیے جو ہے نا کھانا نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے اب اس پہ تو ہم نے بہت زبردست کام کرنا ہے. اور خان ہمارے پرائم منسٹر کا بھی یہی ویژن ہے کہ بھائی ان لوگوں کو ہم نے اوپر لے کے آنا ہے. تو اس پہ تو ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو رہا ہے. اور اس احساس پروگرام کے تھرو جو کام ہو رہا ہے اس میں ہم نے بھی کافی ڈیٹا جمع کر دیا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو سارا کمپلیٹ کر کے تو ہم ان سر آفیشیل طور پہ کہیں نہ کہیں اس کو ہم سبمٹ کریں گے کہ بھائی اتنا لیبر ہے اور یہی ڈیزرونگ لوگ ہیں. اچھا سر، ہماری پاکستان تحریک انصاف کے والے سے جو لیبر یونینز ہیں ان کی تعداد بڑی کم تھی، ابھی لیبر یونین نئی بن بھی رہی ہیں، اس کے والے سے سر کچھ بتائیں ہمیں. ظاہری بات ہے اب میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ کسی نے اس سائڈ پہ جو ہے نا وہ توجہ نہیں دی. یونینز جو اگر کسی نے بنائے بھی ہیں تو وہ یونینز ہیں ٹھیکیداری یونینز بنے، جنہوں نے کچھ ان سے کمایا ہے. اچھا، یونین اس لیے نہیں بنایا کسی پچھلے لوگوں نے یا لیبر جتنے بھی ہر پارٹی میں لیبر ونگ ہے، لیکن اس نے اس لیے نہیں بنایا کہ لیبر کی زندگی اچھی ہو، مزدور کی زندگی اچھی ہو، اس لیے کہ وہاں سے کمانے لگے. ٹھیکیداری لیبر یونین کردار جو ہے وہ جو پارٹیز میں مختلف بنے ان کا کردار وہ نہیں ہے جس طرح کہ ایک ہونا چاہیے. اچھا، ٹھیکیداری سسٹم ہے. میں جب اس میں آیا ہوں تو مجھے پتہ چل گیا کہ جی ہر بندہ ٹھیکیدار ہے. انہوں نے اپنا یونین کھڑا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اسی سے وہ کما رہا ہے. مزدور کو کچھ نہیں دے رہا، مزدور سے کام لے رہے ہیں، وہ اوپر جو ہے نا فیکٹری کے مل کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ کرسی میں ساتھ بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہے بھائی آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو جو ہے نا یہ مزدوروں سے کام لینا میرا کام ہے، لیکن اس کا تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس وقت الحمدللہ ہمارے چاروں صوبوں کشمیر ایچ جے کے اور جی بی میں ہم ہر جگہ پہ اپنے یونین جو ہے نا انصاف جفاکش کے نام کے ساتھ، انصاف کے ساتھ ہم اس کو رجسٹر کروانے لگے. کافی ہو بھی چکے ہیں. کراچی میں تو ہمارے آلریڈی بہت زیادہ ہیں ماشاءاللہ، لیکن یہ کہ باقی جو پاکستان میں صوبے ہیں اس میں انشاءاللہ کافی اگلے 1-2 مہینے میں ہمارے سارے یونین جو ہے نا وہ رجسٹر ہو جائیں گے انصاف کے نام کے ساتھ. اچھا سر، ابھی پاکستان تحریک انصاف کے اور اپوزیشن کے درمیان بڑا ایک تناؤ کی کیفیت ہے اس وقت، اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں کہ تناؤ میں کمی آ جائے گی کہ مزید تناؤ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ دیکھو عامر بھائی، اگر آپ دیکھ لیں نا کچھ تناؤ نہیں ہے. اچھا، جو خان ڈیلیور کر رہے ہیں ان سے وہ خوف زدہ ہے کہ بھائی یہ تو کچھ دے رہے ہیں، عوام کو کچھ دے رہے ہیں، مزدور کو کچھ دے رہے ہیں، غریب لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ملک کو اوپر اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے ہمارے پاسپورٹ کی ریٹنگ بڑھ گئی ہے. جی بالکل، 6-7 درجے.
ٹھیک ہے. جو خان کہہ رہا تھا ہم تو کہہ رہے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ واقعی اگر ہماری انشاءاللہ 20-25 درجے آ جائے گا نا تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ آپ کی دنیا میں آپ کی عزت ہوگی, لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دے. اس طرح یہ جو اپوزیشن کر رہی ہے نا, اس میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی دم نہیں ہے. جسٹ آپ نے اپنے ورکروں کو روکنے کے لیے کہ بھائی ہم بھی کچھ کر رہے ہیں, ہم کرنے لگے ہیں, ٹھیک ہے نا, جسٹ وہی ہے اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس, اس کے پلے کچھ نہیں ہے بچہ. سارا خان کو پتہ چل گیا عمران خان جو کر رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے الحمدللہ. اس کو آپ کو انشاءاللہ دیکھ لیں اگلے 6 مہینے میں اس کا آپ کو نتائج آنے شروع ہو جائیں گے. اچھا سر, بلدیاتی الیکشنز جو ہیں اس کے بارے میں کہیں گے کہ کب تک پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے بلدیاتی الیکشن کروائے گی صوبوں کے اندر, اسپیشلی پنجاب میں حکومت ہے, کے پی میں حکومت ہے ادھر, اور کیا اس کے حوالے سے آپ کہیں گے کب تک ممکن ہے یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو؟ دیکھیے بلدیاتی تو ہم تو تیار ہیں, اچھا, کے پی میں بھی پنجاب میں بھی, اچھا, لیکن کچھ حد بندیاں ہو رہی ہے, کچھ الیکشن کمیشن نے ٹائم لیا ہے, اچھا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم نے جو نیا قانون لے کر آئے ہیں اس میں کچھ تبدیلیاں آ چکی ہے, اچھا, کیونکہ وہ پرانے پہ تو نہیں ہونے, تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے جو ہے نا وہ ڈی لمیٹیشن ہوگی. ٹھیک, اس حساب سے میرے خیال میں تو اسی سال ہونے چاہیے, لیکن اگلے سال تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ مارچ تک جو ہے نا بلدیات ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم پورے جو ہے نا بشمول سندھ ہم انشاءاللہ سویپ کریں گے بلدیات میں. اچھا سر, دیکھیں مدر باڈی سے جو تعلق رکھتے ہیں لوگ ان کو تو بڑی جگہ مل جاتی ہے, ایم این اے کی بھی, ایم پی اے کی بھی, تو لیبر والوں کے لیے جو ٹکٹس ہوتی ہیں لیبر ونگ کے والے سے وہ ذرا نظر انداز ہی نظر آتی ہیں ہمیشہ. یوتھ کو بھی موقع مل جاتا ہے, ویمن ونگ آپ کو پتہ ہے اسپیشل سیٹیں ان کو بھی مل جاتی ہے, لیکن لیبر ونگ ہمیشہ جو ہے نا بیچاری اگنور نظر آتی ہے. تو اس کے بلدیات میں ہمیں کو نظر آتا ہے کہ لیبر کے لیے کوئی جگہ ملے گی, لیبر ونگ کو بھی کوٹا ملے گا, کوئی ان کو بھی جگہ ملے گی اس حوالے سے؟ دیکھو عامر بھائی, آپ کا سب سے بہترین سوال یہ ہے, یہ وجہ یہ ہے کہ ظاہری بات ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سب سے زیادہ لیبر ہے, تو سب سے زیادہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر لیبر ہیں تو ہر ٹیئرز میں آپ کے سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, صوبائی اسمبلی میں, ضلعی حکومتوں میں لیبر کا ایک کوٹا ہونا چاہیے. ان کو سیٹوں کا کوٹا ہو تاکہ ہم اپنے لیبر کو ہر اس اسمبلی میں بھیج سکیں, تاکہ وہ اس لیبر کا وہاں پر آواز اٹھائیں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ یہ دوسرا لاٹ آ جائے گا جو لیبر کے بارے میں نہ جانتا ہے. اگر لیبر کا نمائندہ وہاں بیٹھا ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کے لیے آواز اٹھائے گا. تو ہماری کوشش یہ کہ انشاءاللہ ہم اس پہ فل کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے بارے میں ہم نے اوپر تک جانا ہے, عمران خان تک جانا ہے, پوری جو ہے نا جو سی ہے, جو کور کمیٹی ہے, ان سب میں یہ چیز ہم نے اٹھانا ہے کہ یہ ہمیں جو ہے نا 5 سے 10% ہمیں کوٹا دیا جائے. ٹھیک, وہ بلدیات میں ہو یا صوبائی اسمبلی میں ہو یا قومی اسمبلی میں ہو یا سینٹ میں, ہر لیول کے اوپر, ہر لیول کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا نمائندہ ہو اور وہ ہماری اس اسمبلی میں بیٹھ کے ہماری جو ہے نا وہاں پر لیبر کی بات کرے. اچھا سر, آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس رہا پی ٹی آئی میں کام کرنے کا, ایک سیاست کا ایکسپیرینس آپ کا رہا. آپ جو ہمارے آنے والے نئے نوجوان ہیں جو مختلف سیاسی جماعتوں میں جاتے ہیں, جیسے پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہمارے ایک بہت بڑی یوتھ کی تعداد موجود ہے, آپ ان کو کیا پیغام دیں گے کہ ایک سیاسی شخص کو کس طرح کا ہونا چاہیے, کیا اس کی سوچ ہونی چاہیے؟ دیکھو سب سے پہلے تو آپ جب کسی بھی سیاسی جماعت کو آپ جوائن کرتے ہیں نا, آپ نے اس کا آئین منشور دیکھنا ہے. بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس سے بھی اہم بات ہے کہ آپ نے اپنا نظریہ دیکھنا ہے. ٹھیک, آپ ایک نظریے پہ کڑے ہوں گے تو پھر آپ آگے جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھو جب ہم پی ٹی آئی میں آئے ہیں تو ہم نے خان کا نظریہ, اپنا نظریہ, اپنی پارٹی کا نظریہ, یہ سب کچھ دیکھ کے پھر ہم آگے پارٹی میں آئے ہیں. تو نظریہ سب سے بیسٹ ہے. میں تو ہر جوان کو جو نیا بندہ ہے جو پارٹی میں آیا ہوا ہے یا آ رہا ہے کسی بھی پارٹی, تو ان کو پہلے اپنا نظریہ کا تعین کرنا چاہیے اور ہونیسٹی کے ساتھ اپنی پارٹی میں کام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. دوسری بات یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی میں سیاست میں جاؤں گا, کاروبار کروں گا, بڑے بڑے ٹیکے لوں گا, اس سے کچھ کماؤں گا. اگر وہ اس نیت سے آتا ہے نا تو ظاہری بات ہے اس کو اتنی وہ نہیں ملے گی جتنا کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ کہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا. کیونکہ سیاست کا نام ہے بیسیکلی خدمت کرنے کا نام, سیاست کا نام کاروبار کرنا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
تو یہ ہے کہ میں سب کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ آئیں, عوام کی خدمت کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیں گے. اچھا, ہمارے آپ کیونکہ لیبر ونگ سے آپ مرکز کا آپ حصہ ہیں, آپ جونیئرس کو اپنے لیبر ونگ کے جو انصاف لیبر ونگ کے جو ہمارے جونیئرز ہیں ان کے لیے کو آپ آخر میں چاہوں گا کو پیغام دیں تاکہ وہ لیبر ونگ کے لیے کوئی اچھے طریقے سے کام کر سکیں, یا ان کی کیا سوچ آپ دیتے ہیں کہ وہ کس طرح اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں پارٹی کے لیے, ان کے لیے میں کہوں گا آخر میں کو پیغام آپ دینا چاہتے ہو تو پیغام دیجیے اس کے حوالے سے. میں اپنے جو یوتھ ہیں, جو ینگسٹر ہیں, ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آؤ, لیبر سب سے پیسا ہوا طبقہ ہے, ہمارے ملک کا سب سے پیسا ہوا, ان کو اٹھانے کے لیے آئیں, ہمارے شانہ بشانہ. آپ کی جو ہے نا انرجی ہے, ہماری ایکسپیرینس ہے, ہم مل کے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کی دعائیں لیتے ہیں, ان لوگوں کی زندگی میں کوئی اچھا لانا چاہتے ہیں. تو میں ینگسٹر کو یہ کہوں گا کہ آئیں, لیبر کے ساتھ کام کریں اور لیبر کی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے میں ہمارے ساتھ آپ آ کے اس پہ کام کریں. سر بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ٹائم دیا مجھے, میں بڑا شکر گزار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ عامر علی شاہین کو اجازت دیجیے. بہت بہت شکریہ. شکریہ. اللہ حافظ.